معزز و مکرم سامعین اکرام، راہ و منزل کے رفیق و شمع رسالت کے پروانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا اللہ کے رسول دانۂ غیوب احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا کریمنا طبیبنا مولانا ملجانا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مذہب اسلام کا تعارف کراتے ہوئے فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام کئی خوبیوں کا جامع ہے۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ مذہب اسلام کا ماننے والا مسلمان ہوتا ہے، اور مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے، المسلم والسلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ مسلمان ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا شخص محفوظ رہے، یعنی مسلمان نہ کسی کو اپنی زبان کے ذریعے ایذا پہنچاتا ہے اور نہ ہی اپنے ہاتھ کے ذریعے ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ تکلیف پہنچانے کے دو ہی طریقے، یا تو آپ ہاتھ سے ماریں گے کسی کو، اور ماریں گے نہیں تو آپ زبان سے برا بھلا کہیں گے۔ تو حدیث کے اندر سرکار نے ان دونوں چیزوں سے روک دیا ہے کہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائے یا اپنی زبان سے تکلیف پہنچائے۔ اور آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتوں کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، وہ حدیث مصطفیٰ کا جب مطالعہ کرتے تو پتہ چلتا ہے کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ ایذا دینے والی چیز، نقصان دینے والی چیز، تکلیف پہنچانے والی چیز ایک نوکیلا پتھر بھی ہے اور ایک کانٹا بھی ہے۔ اگر کسی نے راستے میں سے کانٹا ہٹا دیا، راستے میں سے پتھر ہٹا دیا، اس لیے کہ یہاں سے کسی انسان کا گزر ہوگا اور اس انسان کو تکلیف نہ پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس نیکی پر اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ صرف آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہاں سے مسلمان گزرے گا یا کون گزرے گا، نہیں، صرف انسان کے بارے میں سوچا کہ راستے سے تو انسان ہی گزرے گا۔ اب جب راستے سے انسان گزرے گا تو اس انسان کو تکلیف نہ ہو، اس پر اللہ کی بارگاہ سے اجر عظیم ملا کرتا ہے۔ اور پھر آگے آپ آئیں، آپ نے محرم الحرام کے دنوں کے اندر شمر لعین کا نام سنا ہوگا۔ یہ شمر وہ بدبخت ہے کہ جس نے امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کی گردن پر تلوار چلائی اور آپ کے جسم سے آپ کے کپڑے مبارکہ کو دور کیا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے چھوٹے شہزادے تھے، اس کی طرف ہرملا کو اشارہ کر کر تیر چلانے والا یہی ہے، عمر سعد کو کربلا میں بہکانے والا یہی ہے، کوفہ کے اندر عبید اللہ بن زیاد کو بہکانے والا یہی ہے۔ یہ شمر لعین بڑا بدبخت انسان ہے۔ مگر آپ دیکھیں کہ جب اس نے یہ سارے کارنامے کر لیے، اس کے بعد میں اس کے جسم کے اندر کوڑ ہو گیا، پورا جسم اس کا کوڑیلا ہو گیا، کوڑ کا مرض ہو گیا اس کو، اور یہ مدینہ کے اندر بھیک مانگ رہا تھا۔ واقعی کربلا کے بعد میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، آپ کو پتہ چلا تو آپ نے اس شمر لعین کو بلایا۔ بلانے کے بعد دسترخوان بچھایا، کھجور رکھے، روٹی کے ٹکڑے رکھے اور بھنا ہوا گوشت آپ نے رکھا۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا دشمن ہے،
خاندان مصطفیٰ کو قتل کرنے کے اندر اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، پوری واقعہ کربلا کے اندر اس کا سب سے زیادہ رول رہا ہے۔ مگر آل مصطفیٰ کو جب خبر ہوئی تو امام زین العابدین نے اس کے لیے دسترخوان بھی بچھایا، شربت بھی بنوایا، کھجور بھی پیش کیے، گوشت بھی بنوایا، جو نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی وہ سب آپ نے دسترخوان پر سجا دی، اور اپنے دشمن کو سامنے بٹھایا اور فرمایا کہ کھاؤ۔ تو شمر لعین کہتا کہ اے امام زین العابدین، کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں؟ امام زین العابدین نے فرمایا کہ میں نے تجھے پہچان لیا کہ تو کون ہے۔ تو کہا کہ میں نے تو آپ کے خاندان کے ساتھ میں اتنا ظلم کیا، اتنا جبر کیا، اور آپ جو ہیں میرے لیے دسترخوان بچھا رہے ہیں، کھانے کا اہتمام کر رہے ہیں، شربت مجھے پلا رہے ہیں۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ جو تیرے پاس تھا وہ تو نے پیش کیا، جو ہمارے پاس ہے وہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ آل مصطفیٰ کا گھر کا معاملہ کہ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کے اندر بھی ایسی محبت کا سلوک کرتے ہیں۔ خود مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو شہید کرنے والا جو بدبخت تھا وہ سامنے تھا، مولائے کائنات نے اس کے لیے کھجور کا شربت بنایا، اور بنانے کے بعد اپنے گھر والوں سے کہا کہ پہلے اسے شربت پلایا جائے۔ تو اس بدبخت نے انکار کر دیا کہ اے مولا علی، آپ نے اس کے اندر زہر ملایا ہے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا نہیں، زہر تو نہیں، البتہ کھجور کا یہ شربت تھا، اور میں چاہتا تھا کہ تو ہمارا مہمان ہے، مہمان کی مہمان نوازی کی جائے، اس لیے میں نے تیرے لیے یہ پیش کیا، اور آج تو نے انکار کر دیا۔ اگر تو پی لیتا تو بروز حشر میں سرکار کے ہاتھوں سے پہلے تجھے جام کوثر پلاتا اور اس کے بعد خود جام کوثر پیتا۔ یہ دشمنوں کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک رہا ہے۔ حضرت مولا کائنات کا ایک کردار اور دیکھیں آپ، کہ جب آپ نے ایک ایران کے پہلوان کو زمین پر دے مارا، جب وہ زمین پر نیچے تھا، مولا کائنات اوپر تھے، جس طرح کشتی کے اندر آپ نے حال دیکھا ہوگا، ایک پہلوان اوپر ہوتا ہے، ایک پہلوان نیچے ہوتا ہے، تو دشمن آپ کا نیچے تھا، مولا کائنات اوپر تھے، اور اس وقت اس دشمن نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ مولا کائنات کے ہاتھوں میں تلوار بھی تھی، اگر آپ چاہتے تو اس کا سر قلم کر دیتے، مگر مولا کائنات اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے معاف کر دیا۔ اب وہ کہنے لگا کہ اے علی، کیا بات ہے کہ میں تمہارے پنجے میں تھا، تمہارے داؤ میں آ چکا تھا، اور اس کے بعد بھی میں نے گستاخی تھی، اگر تم چاہتے تو میرا سر قلم کر سکتے تھے، مجھے کیوں چھوڑا؟ تو مولا کائنات نے فرمایا میں اب تک تجھ سے جنگ لڑ رہا تھا، مگر جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو اب یہ میرا نفس کا معاملہ ہو چکا تھا، اور مجھے میرا نفس برگلائے اس سے پہلے میں نے تجھے معاف کر دیا، اس لیے کہ میرا تجھ سے لڑنا اللہ کی رضا کے لیے تھا، اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں تھا۔ یہ غیروں کے ساتھ ہمارے سلوک تھے، اب ہمارے اپنوں کے ساتھ میں اب کیا سلوک ہے اسے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اچھا، شمر لعین کو کوڑ ہوا، وجہ کیا تھی کہ کوڑ ہوا؟ اس لیے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبان سے آل مصطفیٰ کو ایذا پہنچائی تھی، تکلیفیں پہنچائی تھی۔ ہم اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کو ایذا پہنچاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ وہی قادر مطلق ہے، وہی رب ہے، وہ رب جو شمر لعین کو یہ بیماری دے سکتا ہے، تو ہمارے جسم میں بھی کوڑ کا مرض پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ دیکھ کر یہ کہے کہ دیکھو اب یہ شخص آ گیا ہے، اب خاندان کے یہ ٹکڑے کرا دے گا، دو بھائیوں کے اندر اب جھگڑا کرا دے گا، دو بھائیوں کے اندر اب یہ درار پیدا کرا دے گا، اب تو اس گھر کے اندر طلاق ہو کے ہی رہے گا، اس لیے کہ اب یہ شخص آ چکا ہے۔ اگر ایسا کیریکٹر بنا لیا ہے تو سوچنا چاہیے کہ قیامت کے روز ہم اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے۔ ہاں، دیکھ کر ہمیں لوگ یہ کہے کہ ہاں اب یہ وہ شخص آ گیا ہے، اب دو روٹھے ہوئے بھائیوں کو یہ منا لے گا، دو خاندان جو الگ الگ تھے دونوں خاندان کو اب یہ شخص ملا دے گا، دو قبیلوں کے درمیان دراریں تھی اب یہ شخص چاہے گا تو دونوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔
یہ کریکٹر، یہ کردار ہونا چاہیے، لوگ دیکھ کر یہ نہیں کہے کہ دیکھو طلاق کا ٹھیکیدار آ گیا ہے، اب یہ طلاق کرا دے گا، ایسا نہیں، بلکہ لوگ یہ کہے اتحاد کا، محبت کا ٹھیکیدار آ گیا ہے، اب یہ شخص چاہے گا تو ان دونوں گھر والوں کے درمیان محبت ہو جائے گی، اتحاد ہو جائے گا، آپس کے اندر دونوں پریوار مل جائیں گے۔ ایسا کیریکٹر ہونا چاہیے، ایسا کردار ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں حدیث مصطفیٰ کے اندر آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ایک مرتبہ کہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص نے بکری کے سامنے، بکری ماں تھی اور اس بکری کا بچہ تھا، اپنے ہاتھوں سے بکری کے سامنے بکری کے بچے کو ذبح کر دیا۔ ذبح کرنا جائز تھا، کوئی برائی نہیں تھی، مگر بکری کے سامنے ذبح کیا، یہ ذرا غلط کیا۔ ماں کے سامنے بیٹے کو ذبح کر دیا، اسی ہاتھ سے اس نے ذبح کیا تھا، اللہ نے اسی ہاتھ میں کوڑ کا مرض، فالج داخل کر دیا، یہ ہاتھ لولا ہو گیا، کام ہی نہیں کر رہا تھا، اٹھنا بیکار ہو گیا، اس لیے کہ ایک بے زبان جانور کے سامنے اس کے بے زبان بچے کو ذبح کیا، اللہ کو یہ پسند ہی نہیں آیا، اللہ نے اس کے ہاتھوں کے اندر بیماری داخل کر دی اسی وقت۔ اور آپ دیکھیں اسی گھر کے اندر ایک کبوتر کا گھونسلہ تھا، کبوتر کا چھوٹا سا بچہ اوپر سے گر کر زمین پر آ گیا۔ اب اس شخص کو رحم آیا تو اس نے اس ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے اس بچے کو لیا اور اسی گھونسلے کے اندر رکھ دیا۔ جب رکھ دیا تو اللہ کو اس کی ادا پسند آئی، اللہ نے اس نیکی کرنے پر اس ہاتھ کا فالج ختم کر دیا، جو بیماری داخل ہوئی تھی اللہ نے اس بیماری کو ختم کر دیا۔ غور کریں ہم، یہ تو بکری اور بکری کے بچے کا معاملہ تھا، ہم تو انسانوں کے ساتھ میں یہ کر رہے ہیں، اور کب تک کرتے رہیں گے ذرا یہ بھی سوچ لیں ہم۔ آخر زبان کے اندر کینسر کیوں ہوا ہے؟ ہاتھ کے اندر کینسر کیوں ہوا ہے؟ گال کے اندر کینسر کیوں ہوا ہے؟ ایسی لا علاج بیماریاں کیوں ہوئی ہے؟ کبھی تنہائی کے اندر سوچ کر دیکھے کہ آخر نوجوانی کے اندر میرے بیٹے کا انتقال کیوں ہوا ہے، بھرا ہوا خاندان ہے، اس کے باوجود میں اکیلا کیوں ہوں، لوگ سلام کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے، چلتے پھرتے انسان کو سلام کیا جاتا ہے، کوئی میرے قریب آنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے، اس کے بارے میں غور کیا جائے۔ آخر وہ کون سی بیماری ہے، وہ کون سا مرض میرے اندر آ چکا ہے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، میرا نام سنتے ہی لوگ بھاگ جاتے ہیں، ایسی کیا وجہ؟ اس پر غور کرے رات کی تنہائی کے اندر، تو جواب اپنے آپ مل جائے گا کہ میں نے بہن بھائی کو جدا کیا ہے، میں نے بھائی بھائی سے جدا کیا ہے، خاندان کو خاندان سے لڑا دیا ہے، اسی وجہ سے اللہ نے یہ عذاب میرے اوپر مسلط فرمایا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں ایک ہوتا سچ، اور ایسا سچ ہوتا ہے کہ جس کے بولنے پر گناہ ملتا ہے، اور ایک ہوتا جھوٹ، ایسا جھوٹ کہ جس کے بولنے پر اللہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے جھوٹ بولنے پر نیکی اور سچ بولنے پر پکڑ، ایسا کیسے ہو سکتا؟ ہاں ہے، ایسا ہی ہے کہ اگر ایسا سچ ہے کہ آپ مجمع کے اندر جا کر یا لوگوں کے درمیان جا کر اس کو بتائیں گے تو اس سچ بولنے کی وجہ سے دو مسلمانوں کے درمیان درار پیدا ہو جائے گی، تو ایسا سچ بولنا منع ہے، وہاں پر چپ رہنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں سچ ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ جو بات جانتے ہیں وہ سچائی ہے، مگر اس سچائی کو جا کر 5 لوگوں کے درمیان بتائیں گے، جب بتا دیں گے تو 2 خاندان کے درمیان درار پڑ جائے گی، 2 بھائیوں کے درمیان درار پڑ جائے گی، باپ بیٹے سے دشمن ہو جائے گا، تو ایسا سچ بولنا منع ہے۔ اور ایسا جھوٹ کہ جس کے بولنے سے 2 بھائیوں میں محبت ہو جائے گی، 2 خاندان میں محبت ہو جائے گی، 2 رشتہ داروں میں محبت ہو جائے گی، تو ایسا جھوٹ بولنا اسلام کے اندر جائز ہے۔ مثال کے طور پر 2 بھائی ہیں، آپس کے اندر نہیں بولتے، آپس کے اندر جھگڑا ہے، آپ چھوٹے بھائی کا سلام بڑے بھائی سے کہیں کہ تیرا چھوٹا بھائی تجھے سلام کہتا ہے، جبکہ اس نے سلام نہیں کہا ہے، آپ اپنی طرف سے کہہ دیں، اب جب وہ سلام سنے گا تو اس کے دل کے اندر محبت پیدا ہوگی،
کہ میرے بھائی نے سلام کہا تو بڑا بھائی بھی کہے گا ٹھیک ہے میں بھی اس سے سلام کہتا ہوں، میری طرف سے بھی سلام کہہ دینا۔ آپ نے ادھر کا سلام لا کر ادھر کہا، ادھر کا سلام لے جا کر ادھر کہا، دونوں کے درمیان محبت پیدا ہوئی۔ اب جب محبت پیدا ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جھوٹ بولنے پر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اب بتائیے ایسا سچ کس کام کا ہے جو دو خاندانوں کے درمیان درار پیدا کر دے، دو قبیلوں کو لڑا دے؟ تو ایسا سچ نہیں بولنا چاہیے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ جھوٹ بول لیں کہ جس کے ذریعے دو خاندانوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے، الفت پیدا ہو جائے اور آپس کے اندر اتحاد کا سبق عام ہو جائے، لوگ واہ واہی کرنے لگے کہ ہاں واقعی یہ بندہ آ گیا ہے۔ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض ہمارے مہمان آتے ہیں اور جب گھر کے اندر کوئی بات ہو جاتی تو لوگ کہتے دیکھو اب یہ ان کے پھوپھا جی آ گئے ہیں، اب یہ پھوپھا جی اگر چاہیں گے تو دونوں بھائی مل جائیں گے آپس کے اندر۔ اور ہوتا ہے پھوپھا بیچارہ محنت کرتا ہے تو دونوں ان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں، یا دونوں اور قبیلے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ اور ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ جب باہر سے آتا ہے تو دیکھ لیتا ہے کہ یہ شادی اب سکون سے نہیں ہو پائے گی، اب اس شادی کے اندر ضرور فتنہ ہوگا، اب ضرور اس شادی کے اندر ڈنڈے چلیں گے، آپس کے اندر اتحاد نہیں اختلاف ہو جائے گا۔ اور ہوتا ہی ایسا ہے، وہ شخص آتے ہی ادھر سے ادھر لگانا شروع کر دیتا، چغل خوری کرنا شروع کر دیتا، تو پتہ چلتا ہے کہ جہاں محبت ہونا چاہیے تھی وہاں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہم غور کریں، سرکار نے فرمایا کہ جو شخص آپ کے پاس آ کر دوسرے کی برائی کر رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے یہاں سے جا کر آپ کی برائی اس تک کر دے۔ ہم اسی میں تو پاگل ہو جاتے کہ اس نے آ کر اس کی برائی ہم سے کی، ہم سمجھنے لگے کہ وہ دشمن ہے۔ سب سے بڑا دشمن تو یہ بیچ والا ہے جو اس کی بات لا کر آپ تک پہنچا رہا ہے اور اب آپ کی بات لے جا کر وہاں تک پہنچائے گا۔ ہم ہر چیز اچھی کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، تو اللہ نے جب ہمیں عقل عطا فرمائی تو سوچے کہ یہ جو اس کی برائی میرے سامنے کر رہا ہے تو میری برائی بھی تو اس کے سامنے جا کر کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب جانوروں پر رحم کرنے پر جنت عطا فرما دیتا ہے، جانوروں کے اوپر ایذا پہنچانے پر، آپ دیکھیں ایک صحابی رسول نے اس جگہ پر آگ لگا دی، زمین کے اندر گھاس سوکھی ہوئی تھی اور اس گھاس کے قریب چونٹی جو ہوتی، چونٹیوں کے بل تھے، وہاں پر آگ لگا دی تو چونٹیوں کو تکلیف پہنچی تو سرکار نے منع فرمایا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے دیکھا نہیں کہ اس گھاس کے قریب چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے، چونٹیوں کے بل تھے اور کئی چونٹیاں اس میں جل کر مر گئی۔ سخت ناراض ہوئے سرکار کہ تم نے وہاں آگ لگائی کہ جہاں پر یہ چونٹیاں رہتی ہے، ہم وہاں آگ لگاتے ہیں جہاں اللہ کی سب سے اشرف مخلوقات رہتی ہے کہ جسے حضرت انسان کہا جاتا ہے۔ میں نے تو نہیں کہا، میں نے سنا ہے کہ اس نے ایسا کہا، آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو دروشی پڑھ لو وہیں کھڑے کھڑے، کلمہ طیبہ پڑھ لو، استغفار پڑھ لو، اور جو کرنا آپ کر لو۔ 5 ٹائم کے آپ نمازی ہیں، 4 ٹائم کے آپ نمازی ہیں، جمعہ کے نمازی ہیں، اور اس کے بعد پھر حال یہ کہ ادھر سے ادھر آپ کر رہے ہیں اور پوری زندگی آپ نے اسی کے اندر برباد کر لی کہ ایک دوسرے کو لڑانے کے اندر آپ نے سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا۔ قیامت کے روز اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے آپ سوچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب معلوم کرے گا تو اس وقت آپ سے کیا بن پائے گا؟ تو نیکیاں کرے، نیکیاں کرنے کا موقع ہے یہ۔ اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ آج جمعہ کا دن ہے اور آج کی شب اور کل کی شب 2 شبیں، اس کے بعد پرسوں اتوار کا دن ہے، 8 اکتوبر ہے، اور 8 اکتوبر کو آہنگران برادری کی طرف سے اجتماعی شادی کا اہتمام ہے۔ تو اب جسے نیکیاں کمانی اس کے لیے بڑا اچھا موقع ہے۔ جو انتظامیہ ہے اس کے سمیلن کے اجتماعی شادی کے، ان سے آپ معلوم کریں کہ یہ جو بچیاں ہیں، جتنے بھی دلہا دلہن ہے، ان کے اندر کوئی ایسی بچی ہے کہ جس کے انتظام نہیں ہو پایا، وہ کپڑے کا اور بھی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہو پایا، تو آپ ان سے تعلقات پیدا کریں، کمیٹی والوں سے معلوم کریں، اس لیے کہ سب کے سب کروڑ پتی نہیں ہیں، سب کے سب لکھ پتی بھی نہیں ہے۔ بڑا اچھا موقع نیکی کمانے کا، ان سے معلوم کریں تو وہ آپ کو پوشیدہ طور پر چھپا کر آپ کو بتا دیں گے کہ ہاں فلاں بچی کی حالت کمزور ہے، فلاں قریب ہے، تو آپ چپ چاپ جا کر ان کی مدد کر دیں۔
ظاہر نہ کرے کہ فلاں شخص آیا تھا فلاں کی طرف سے صاحب یہ 11,000 روپے، نہیں، چپ چاپ بند لفافہ اور بغیر نام لکھے جا کر چپ چاپ گھر کے کسی بھی فرد کے ہاتھوں کے اندر آپ جا کر تھما دے کہ یہ بچی کی شادی کے اندر آپ انتظام کر لینا، اس کو خرچ کر لینا، تو بڑا اچھا موقع ہے نیکیاں کمانے کا۔ ادھر سے ادھر لگانے کر گناہ کمانے کا موقع نہیں ہے، بلکہ نیکیاں کمانے کا موقع ہے کہ جب آپ دیکھیں کسی کا آپ یہ کام کر دیں گے تو آپ دیکھیں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو ادھر وہ ہاتھ رکھتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جتنے بال اس کے ہاتھوں کے نیچے آتے ہیں سر کے بال، اتنے ہی گناہ اللہ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ تو بڑا اچھا موقع ہے، اس موقع کے اوپر نیکیاں کمائے، اور آپ دیکھیں نیکیاں کمانے کے لیے نہ تو قریب دیکھا جاتا ہے نہ دور دیکھا جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں یہ جو نماز کے اوقات کا جو بنتا ہے ٹائم ٹیبل کا، بہت دور، شاید کہ مہاراشٹر میں امراوتی ایک ضلع پڑتا ہے، امراوتی سے کسی شخص نے نیکی کمانے کا سوچا تو اس نے وہاں سے ٹائم ٹیبل کا وقت بنا کر بھیج دیا مسجد آہنگران میں، تاکہ لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے تو ان کے والد کو نیکیاں ملتی رہے گی۔ محمد ادریس بھائی بیگ جو لوہار برادری سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے وہاں سے اپنے والد مرحوم محمد اسماعیل بیگ کے ایصال ثواب کے لیے یہ بھیجا ہے، تاکہ جب تک لوگ دیکھتے رہیں گے انہیں ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ نیکیاں کمانے کا موقع ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ مہاراشٹر میں بیٹھ کر بھی انسان نیکی کما سکتا ہے، تو پھر ہم اپنے اس محلے میں بیٹھ کر، اس چوراہے پر بیٹھ کر نیکیاں کیوں نہیں کما سکتے؟ تو ضرور کما سکتے ہیں، پانی پلا کر، چائے پلا کر۔ اور آپ دیکھیں برادری کی طرف سے کچھ نوجوان جو ڈاکٹر ہے انہوں نے میڈیکل کیمپ کا بھی انتظام کیا اسی روز، تاکہ کوئی اگر بخار کے اندر ہو یا کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہو تو اس کو بھی اس سے فائدہ پہنچے۔ تو فائدہ پہنچانے والا کام کرے، راستے میں آپ نوکیلا پتھر دے کے تو ہٹا دے، کانٹا دے کے ہٹا دے، کوئی ایذا پہنچانے والی چیز دے کے تو ہٹا دے، یقین مانیے یہ اللہ سے سودا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ 26 نومبر کو آپ دیکھیں کربلا کے اندر ایک عظیم الشان پروگرام ہونے والا، ابھی تو اکتوبر چل رہا ہے، بہت دور اس کی تاریخ ہے۔ علامہ قمر الزمان خان اعظمی جو کہ لندن سے تشریف لائیں گے، حضرت علامہ مولانا شاکر احمد صاحب نوری جو بامبے سے تشریف لائیں گے، حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ مالیگاؤں سے تشریف لائیں گے، اور دیگر علماء کرام اس کے اندر شرکت فرمائیں گے۔ تو اس پروگرام کے تعلق سے آج پہاڑ گنج کے اندر ایک نوجوانوں کی میٹنگ رکھی گئی ہے جو اس کے اندر خدمت کرنے والے، ان سے گزارش ہے کہ وہاں پہنچ کر بعد نماز مغرب اپنا نام لکھائے، اور آنے والے نومبر کے اندر جو اجتماع ہونے والا ہے الحمدللہ تو اس پروگرام کے اندر شرکت فرمائے اور ثواب دارین حاصل کرے۔ اور آہنگران برادری کے نوجوان بچے بزرگ سے گزارش ہے کہ بروز اتوار کو جو برادری کی طرف سے اجتماعی شادی ہے، تو جو آپ سے بن پڑے، جو آپ خدمت اپنے اعتبار سے کر سکتے ہیں، مشورہ دے کر کر سکتے تو اچھا مشورہ دیں، کام کر سکتے تو کام کا انجام دے، جو بھی برادری کی طرف سے آپ کو ذمہ داری دی جائے اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دے۔ مولا قدیر کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔